إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آج کی ویڈیو میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ ہم اپنے گھر کو ایک مثالی گھر کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم ایک مثالی خاندان کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی پرورش کس طرح سے کریں کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، کہ جو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اور بڑا مقصد ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں۔ اس کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کی صحیح ترجیحات طے کرنا ہوں گی۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس خاندان کو اللہ کو خوش کرنے کی بنیاد پر آگے لے کر چلیں گے۔ یہ جو رشتہ میاں اور بیوی کا قائم ہوا ہے، یہ رشتہ ایک مثبت بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد دین کی ایک بڑی تصویر، خاندان کی ایک بڑی تصویر ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے کوئی بزرگ کہتے تھے ایک بات کہ بڑے سفر کے مسافر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر الجھتے نہیں ہیں۔ تو آپ اگر پہلے دن سے اپنی زندگی کا بڑا مقصد اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھیں گے نہیں۔ اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم اللہ کے بندے بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، اور ہمیں اس گھر کو کہ جو ہماری ذمہ داری بن گیا ہے میاں اور بیوی کی صورت میں، اس گھر کو ہم جنت بنا کر چلیں۔ اور بڑی تصویر یہ ہے کہ ہم ایسی نسل چھوڑ کر جائیں کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جو انسانیت کے لیے خیر کا سبب بنے۔ وہ لوگ بہت چھوٹے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا مقصد صرف اپنی ذات کو بنا لیتے ہیں۔ وہ محمد علی قلعہ ایک بات کہتا تھا کہ if the goal of your life is just the achievement of this life, then you failed۔ کہ اگر تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ تم فیل ہو گئے۔ وہ لوگ جو چھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ خود بھی چھوٹے رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی چھوٹا رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو صرف کیریئر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اسے ڈاکٹر بنانا ہے، اسے انجینئر بنانا ہے، اسے دولتیہ بنانا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی چھوٹے چھوٹے زندگی کے مقصد رکھتے ہیں، وہ پھر اپنے بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے مقصدوں میں الجھا دیتے ہیں۔ زندگی کے بڑے مقصد کو سامنے رکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر ایک اچھی چیز کو ایڈ کریں گے۔ ہم اپنا ایسا خاندان بنائیں گے کہ جو صرف ہمیں ہی فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ وہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا، پورے معاشرے کو فائدہ پہنچائے گا۔ ہم اور ہمارا بچہ، ہم اور ہمارا خاندان لوگوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے وہ لیگیسی ہوں گے کہ جو صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آپ اللہ کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو میں بحیثیت پیڈیاٹیشن، بحیثیت فیملی کاؤنسلر کہ جس نے پوری دنیا دیکھی ہے اور اپنی عمر میں نے جا کر بڑے بڑے مسائل بھی لوگوں کے دیکھے ہیں، میں آپ کو ایک بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کو فوکس رکھا تو آپ کے بچے ہمیشہ آپ کے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کو فوکس رکھا اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے تو یہ بچے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے بچوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ شروع سے بچوں کی پرورش اس طرح کیجیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے اچھے بندے بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ دنیا میں ہم طے کریں گے
کہ ہمارا بیانیہ کیا ہوگا. یہ میڈیا طے نہیں کرے گا, ہمارے ارد گرد کے لوگ طے نہیں کریں گے, ہم طے کریں گے بیان. ہم لکھیں گے اپنی زندگی. ہم لوگوں کے کہنے پر اپنی زندگی نہیں بنائیں گے کہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ. کوئی حرج نہیں ہے ڈاکٹر بننے میں, ڈاکٹر بنیے, لیکن صحیح پرسپیکٹو کے ساتھ, صحیح بیانیے کے ساتھ, صحیح سوچ کے ساتھ, صحیح تصورات کے ساتھ. دولتیہ بننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صحیح سوچ کے ساتھ, صحیح رویے کے ساتھ. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اور میرے یہ تو پہلی شرط ہے ایک اچھے خاندان کی بنیاد ڈالنے کے لیے. دوسری چیز میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بچوں کی پرورش میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بچوں کی پرورش کے مختلف فیز ہیں. اس فیزز کو بتانے سے پہلے میں ایک بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھوں, جس میں حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی پرورش اپنی طرح نہ کرنا, اس لیے کہ تمہارے بچے تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں, وہ اگلے زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اپنی نیڈز ہوتی ہیں. تو اگر میں یہ چاہوں کہ میرا بچہ بالکل اسی طرح پرورش پائے جس طرح میں نے پرورش پائی ہے, تو پھر ہم دھوکے میں پڑ جائیں گے, پھر ہم گھاٹے میں رہیں گے. نئے چیلنجز ہیں. تو بچوں کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اپنے بچوں کی پرورش اپنی طرح نہ کرنا, اس لیے کہ وہ تمہارے دور کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں, بلکہ وہ اگلے دور کے لیے پیدا ہوئے ہیں جس کے تقاضے اور چیلنجز اور نیڈز مختلف ہیں. بچوں کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ بچے کی پرورش اس دن سے شروع ہو جاتی ہے, بلکہ میں تو اگر تھوڑا ریوائنڈ کروں, میں نے کہا نا جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے اس دن سے اس خاندان کی بنیاد پڑ جاتی ہے. اگر اس خاندان کی بنیاد اچھی نیت سے ہوئی, میاں بیوی کا رشتہ کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں تھا, خوف خدا ان کے درمیان تھا, اللہ کی محبت ان کے درمیان تھی, تو یہ بنیاد بہترین بنیاد ہو گئی. اب اس کے بعد بچے کی پیدائش اس کے سے پہلے ہی جس دن ماں کے رحم میں حمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ داخل ہوا ہے, پیدا ہوا ہے, اس دن سے بچے کی تربیت شروع ہو گئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ میں پیڈیاٹریشین ہوں, میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں, 1986 سے یہ کام کر رہا ہوں کہ پریگننسی کے دوران بھی آپ قرآن پڑھتے رہا کریں, بچے کو قرآن سننے کو ملے. پریگننسی کے دوران بھی کوشش کریں کہ آپ کا رزق حلال کا ہو, آپ کا رزق حلال کا ہو, آپ کا رزق حلال کا ہو. حضرت عمر بن علاس کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوا, ان کی بیوی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, تو ایک دن کمرے میں آئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھ, تو جس بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا, یہ سوچ کر مت پلائی ہو کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں بس ایک کھانا پوری ہے, بلکہ یہ سوچ کر دودھ پلا کہ میں ایسے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں کہ جو بڑا ہو کر اللہ کا مجاہد بنے گا, جو اللہ کے دین کا کام کرے گا, وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرے گا, وہ اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھے گا, وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرے گا, تو وہ جو کام کرے گا وہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. یہ اپنے سامنے نیت رکھ کہ یہ میرا بچہ جو ہے بڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا, آج میں اس کی مدد کر رہی ہوں پرورش میں. یہی بات آتی ہے مولانا محمد علی جوہر کی والدہ کے بارے میں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو ایک دن بھی دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا. اگر مجھے رات کو 2 بجے اٹھ کر بھی اس کو دودھ پلانا ہوتا تھا تو میں پہلے وضو کرتی تھی اور پھر اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی. یہ بچے کی پرورش ایک بڑی سوچ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ فیز. دیکھیے 7 سال تک, اور کچھ لوگ کہتے ہیں 9 سال تک, تقریباً 7 سے 9 سال تک یہ بچے کا ہے ریکارڈنگ فیز. اب آپ جو بچے کی میموری میں ڈال رہے ہیں وہ بچے کی میموری میں پڑھتا چلا جاتا ہے, پڑھتا چلا جاتا ہے, پڑھتا چلا جاتا ہے, ریکارڈ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کا ہر ایکشن, میں نے دیکھا
ایک بچی کو ابھی ویڈیو میں 1 سال کی بچی ابھی اس نے کھڑا ہو کے چلنا شروع کیا ہے, 13 مہینے کی یا 14 مہینے کی ہو گئی تھی. اس نے اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا وہ بھی اپنے ہاتھ باندھ رہی ہے. وہ رکوع میں تو پوری طرح نہیں جا سکتی تھی, لیکن رکوع میں جاتے جاتے ایک دم سجدے میں گر جاتی ہے. تو یہ آپ جو کچھ کریں گے وہ بچے کے لیے ایک نارمل ریکارڈنگ فیز ہے. تو یاد رکھیے کہ اپنے بچے کے ریکارڈنگ میں اچھی چیزوں کو ریکارڈ کرائیے. یہ نا ہم سوچتے ہیں یہ تو چھوٹا بچہ ہے ابھی تو کوئی نہیں, یہی وہ وقت ہے اس کی تربیت کا. یعنی شروع پہلے دن سے لے کر اور جب تک وہ 7 سے 9 سال تک ہوتا ہے, یہ ریکارڈنگ فیز ہے اس کا. اور اس کے بعد جو 9 سال کے بعد 7 سے 9 سال کے جو مختلف یعنی اس میں اوپینینز ہیں, اگر ہم 7 سال کی عمر لے لیں, 7 سال سے لے کر اور 14-15 سال, یہ اس کا اینالائزنگ. اب وہ جو ڈیٹا ریکارڈ ہو گیا اس کو وہ اینالائز کرتا ہے. اور یہ 15 سے 16 سال کے بعد جو ہے یہ پلے فیز ہے. تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب وہ پلے فیز میں آ جاتا ہے تو ہم اس وقت اس کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اس وقت تبدیلی لانا بہت مشکل ہے. لہٰذا آپ اپنے بچے کا یہ جو فیز ہے ریکارڈنگ فیز, کہ جب اس کی میموری میں چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, شامل ہو رہی ہیں, اس فیز میں اچھی تربیت کیجیے. اور اس کے بعد ایک بہت چھوٹا سا ونڈو ہمارے پاس رہتا ہے کہ بچہ اگر 15 سال کا ہو گیا, 16 سال کا ہو گیا, وہ صرف ایک 10% شعوری جو اس کا برین ہوتا ہے جس میں ہم اس کی عادتوں کو تبدیل کر سکتے ہیں, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جس میں بات کروں گا. لیکن 15-16 سال کے بعد چیزوں کو تبدیل کرنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے, سوائے اس 10% ونڈو کے جس پر میں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں بات کروں گا آپ سے. تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. بچوں کے حوالے سے میں ایک اور بات کروں گا آپ سے کہ بچوں کو صرف کیریئر کا غلام نہ بنائیے, بچوں کو صرف ایک ڈگری کا غلام نہ بنائیے. اپنے بچوں کو بڑا بننا سکھائیے, لیڈر بننا سکھائیے. ہم میں سے اکثر ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کو کتابوں کا کیڑا بنا دیتے ہیں. وہ اسکول میں جو پڑھ کر آتے ہیں, گھر پر آ کر ایک ٹیوٹر, دوسرا ٹیوٹر, ہم اس کو سائیکل سے نکلنے نہیں دیتے. بخدا میں ایک پیڈیاٹیشین کے طور پر آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچے کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو کل کر دیتے ہیں, ہم ان کو ہم مار دیتے ہیں. بچے کو شروع سے آپ موقع دیجئے کھلنے کا, پروان چڑھنے کا. اسے روم دیجئے کہ وہ اپنے اندر جو پوٹینشل ہے اس کے حساب سے گرو کرتے. ہم اس کی سوچوں کو, ہم اس کے میدان کو, ہم اس کے دائرے کو بہت محدود کر دیتے ہیں. یہ میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ یہ جو ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے, اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو, یہ ہاتھی کے بچے کی جب تربیت کرتے ہیں تو اس تربیت میں یہ کرتے ہیں کہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو صبح وہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ جاتا ہے ادھر ادھر, کھاتا ہے پیتا ہے, شام کو آتا ہے تو اس کو ایک مضبوط رسی کے ساتھ اس کو دیوار کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں کوکونٹ روپ. کوکونٹ روپ ایسی ہوتی ہے کہ وہ توڑا ہی نہیں سکتا چاہے کچھ بھی کرے. اور وہ بڑا پہلے دن شور مچاتا ہے, اچھلتا ہے, کودتا ہے, ایک دن گزر جاتا ہے لیکن وہ رسی کو نہیں توڑا سکتا. روزانہ یہ ایکسرسائز ہوتی ہے, دن میں اسے چھوڑ دیتے ہیں, شام میں اسے بند کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی میموری میں ایک بات پڑ جاتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, اس رسی کو میں نہیں توڑا سکتا. اس کا نتیجہ یہ کہ ہوتا ہے کہ جب وہ پورا ہاتھی بن جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا گھر کے اندر ایک چھوٹی سی رسی باندھ کر اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ اس رسی کو توڑانے کی کوشش نہیں کرتا, اس لیے کہ اب اس کی میموری میں یہ بات آ گئی کہ میں یہ رسی نہیں توڑا سکتا. حالانکہ اب اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ رسی تو کیا, وہ اس دیوار کو بھی توڑ سکتا ہے. لیکن جو اس کی پرورش کے وقت اس کی میموری میں یہ بات ڈال دی گئی تھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا, تو وہ یہ سوچتا میں کر ہی نہیں سکتا. بچے کو اس کی پرواز کو بلند رکھیے. بچہ جب گھر میں آئے تو آج میں بچوں کو دیکھتا ہوں وہ کتاب کے کیڑے بن گئے, وہ A گریڈ آ جاتا ہے ان کا, A+ گریڈ آ جاتا ہے, وہ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, لیکن سوشلی میں دیکھتا ہوں وہ بالکل انفٹ ہیں.
وہ بچے بالکل آئسولیٹڈ ہیں. ان بچوں کو بیٹھ کر محفل میں گفتگو کرنے میں وہ جھجکتے ہیں. بخدا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو سوشل اسکلز نہیں سکھائے. وہ چیزیں جو بچہ اسکول میں سیکھتا ہے اسے وہاں اسکول میں سیکھنے دیجئے, لیکن گھر میں آنے کے بعد اس بچے کو آپ کو سوشلی اسمارٹ بنانا ہے. اسے یہ بتانا ہے کہ اگر گفتگو کیسے کرنی ہے, لوگوں کے درمیان بیٹھنا کیسے ہے, لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, لیڈرشپ کوالٹیز کیسے پیدا کرنی ہے. بچے کو تقریر کرنا سکھائیے, بچے کا ایکسپوجر بڑھائیے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا ایکسپوجر اتنا محدود کر دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں فخری انداز میں کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت ایسی کی ہے جناب کہ اس کا A+ گریڈ آیا, وہ ڈاکٹر بن گیا, وہ انجینئر بن گیا. بچے کو ڈگری کا, کیریئر کا غلام نہ بنائیے. اپنے بچے کی صلاحیت بھی دیکھیے, اس کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیے, اس کا انکلینیشن دیکھیے اور اسی کے حساب سے اس کو اپنا کیریئر بنانے دیجیے. اب آپ فیسیلیٹیٹر بنائیے, آپ مدد کیجیے اپنے بچے کو کیریئر چوز کرنے میں, اس کی رہنمائی کیجیے, لیکن اسے صرف کیریئر کا غلام نہ بنائیے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور میری بہنوں, تو یہ میں ایک آپ سے بات کہوں گا کہ بچے کو میں وہ چیزیں لانے کی کوشش کیجیے, اس لیے کہ ہمارے بچے تاکہ سوشلی فٹ ہوں, پھر خاندان کو وہ چلا سکیں. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو تو اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. گھر میں مہمان آئیں تو نوکروں کے بجائے اپنے بچوں کو کوشش کیجیے کہ وہ مہمانوں کو سرو کریں, وہ مہمانوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. آپ اگر سفر کر سکتے ہیں تو جتنا سفر کر سکتے ہیں سفر کیجیے تاکہ آپ کے بچوں کا ایکسپوجر بڑھے. بڑے آپ کے گھر میں ملنے آتے ہیں, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اپنے بچوں کے اندر ہم وہ کوالٹیز پیدا کر سکیں گے کہ جن کوالٹیز کے نتیجے میں ہمارے بچے اس قوم کے لیڈر بنیں گے. ہمیں فالوورز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے. تو اپنے بچے کو لیڈر بنانے کے لیے اس میں صرف تعلیم کے علاوہ باقی چیزوں پر بھی فوکس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں, میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ یعنی اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, جسے ہم کہتے ہیں نا بچوں کا انشورنس, کہ بچوں کی کون ٹیک کیئر کرے گا, بچوں کا کون سوچے گا, بچوں کے بارے میں. میں آپ کو آج ایک ایسا انشورنس بتاتا ہوں کہ بخدا اگر آپ نے وہ انشورنس حاصل کر لیا تو آپ بڑی سکون کے ساتھ, اگر آپ کو دنیا سے جانا پڑ جائے, اللہ آپ کو زندگی دے بڑی, آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکیں, ان کے بچوں کو بھی دیکھ سکیں, ان کے بچوں کو بھی دیکھ سکیں. لیکن اگر آپ کو کسی وجہ سے کبھی بھی دنیا سے آپ جائیں گے تو آپ سکون کے ساتھ جائیں گے کہ میرے بچوں کی ٹیک کیئر کرنے والا موجود ہے. اور وہ انشورنس یہ ہے کہ آپ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کیجئے. لوگوں میں آپ کا تعارف یہ ہو کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے, یہ ایک نیک آدمی ہے, یہ دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے, یہ اپنے بہن بھائیوں کا, رشتہ داروں کا, عزیزوں کا خیال رکھنے والا ہے, یہ اپنی سوسائٹی کا, کمیونٹی کا خیال رکھنے والا ہے. یہ فرد کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. یہ فرد وہ ہے جو کوشش کرتا ہے کہ رزق حلال خود بھی کھائے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے. خدا خوفی. اپنا تعارف, اپنی زندگی کو اس حوالے سے آگے بڑھائیے کہ اللہ سے تعلق, اللہ سے خوف, اللہ کا تقوی آپ کی زندگی کی بنیاد ہو. بخدا اگر آپ کا تعارف اپنے ارد گرد رہنے والوں سے یہ ہے اور آپ سب کی ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کندھا بھی دیتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مشکل و پریشانی میں, آپ کے بچوں کو لوگ آپ کے جانے کے بعد کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت خضر جا کر اس دیوار کو بناتے ہیں یتیم بچوں کی, اور پھر وہ یہ بات کہتے ہیں ابوہما صالحا, حضرت موسیٰ کو, کہ یہ جو یتیم بچے تھے, اور ابن کثیر نے یہ بات دیکھی ہے کہ 8 خاندان پہلے ان کے خاندان میں کوئی نیک آدمی تھا, تو اللہ نے ان یتیم بچوں کی ٹیک کیئر کے لیے حضرت خضر کو بھیجا کہ جا کے اس خزانے کو بچاؤ, ان یتیم بچوں کا جو زمین کے نیچے ہے
ورنہ وہ شہر والے کھا جائیں گے۔ آپ کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ آج بھی کسی کو خضر بنا کے میرے اور آپ کے بچوں کے لیے بھیج دے گا۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ خاندان جس میں آپ اس تعارف کے ساتھ رہتے ہیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھا، لوگ آپ کے بچوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے بچے کسی کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہوں گے تو آپ کا تعارف ان کے ذہنوں میں آ جائے گا اور وہ آپ کے بچوں کو کبھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا اور ان کے بچوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تو بہت تھوڑا سا پیسہ تھا جس میں وہ اپنے جنازے کا انتظام کر سکیں، کفن دفن کا انتظام کر سکیں۔ خلیفہ وقت تھے جنہیں ہم 5ویں خلیفہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بچوں نے بڑے بڑے کاروبار کیے، بعد میں اسلامی لشکر کے لیے کئی 100 اونٹ صدقے اور خیرات میں دیے، لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو ان کے بعد خلیفہ بنے، ان کے بعد بادشاہ بنے، ان کے بعد جنہوں نے اقتدار سنبھالا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ لوگ دنیا کی عیاشیوں میں رہے اور ان عیاشیوں کی وجہ سے ان کے بچوں کو لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اللہ سے تعلق کی بنیاد پر یعنی اتنا خوف اللہ کا کرتے تھے کہ ایک دن واقعہ آتا ہے کہ آپ گھر میں آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹیاں اپنے منہ کو چھپاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ اپنے منہ کو کیوں چھپاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج گھر میں پیاز اور روٹی کے سوا کچھ نہیں تھا، تو یہ منہ کو اس لیے چھپاتی ہیں کہ پیاز کی بدبو آپ کو پریشان نہ کرے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ کہا اپنی بچیوں سے کہ اگر تمہارے بوڑھے باپ کو آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری کا خوف نہ ہوتا تو وہ تمہارے دسترخوان کو طرح طرح کے کھانوں سے بھر دیتا۔ تو یہ جو خدا خوفی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی میرے اور آپ کے بچوں کا وہ انشورنس فراہم کرے گا کہ ہمارے اور آپ کے بچے کبھی نہیں رولیں گے۔ تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ آپ اگر پیسہ چھوڑ گئے، جائیداد چھوڑ گئے، بنگلے پلاٹ چھوڑ گئے تو وہ بچوں کی ضمانت بنیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بنگلے اور کار والے اور بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑنے والے، ان کے بچے لڑتے رہے اور کورٹوں کے چکر کھاتے رہے، اور بعض اوقات ایسا ہوا ان میں سے کسی کو کچھ نہیں مل سکا۔ اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق، یہ آپ کے خاندان کی بنیاد ہوگی تو یہ آپ کے خاندان کے مستقبل کی سب سے بہترین ضمانت ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں ایک اور بات آپ سے یہ کروں گا کہ بچوں کی تربیت میں ہمیں اور آپ کو رول ماڈل بننا چاہیے۔ ہم اور آپ ان کے لیے رول ماڈل بنیں گے تو بچے ہم سے انسپائرڈ ہوں گے۔ وہ بچے جن کے لیے ماں باپ ان کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں، وہ بچے دنیا میں زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی یادیں چھوڑ کر جائیے کہ ہمارے ابو جب ہم چھوٹے تھے ہمیں مسجد میں لے کے جاتے تھے، ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے لے کر جاتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر دعائیں ہمیں سکھایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے قرآن کے حلقے کرتے تھے۔ اپنے بچوں کے لیے اچھی یادیں چھوڑ کر جائیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ایک اور بات بچوں کی پرورش کے حوالے سے میں کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کیجیے۔ دیکھیں، ڈسپلن ایک الگ چیز ہے، لیکن بچوں کے ساتھ بعض اوقات ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہماری ایک ریلیشن شپ ہے بچوں کے ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ریلیشن شپ ہماری رہنی چاہیے، اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں کہ جہاں سوشل میڈیا ہے، بچوں پر اور بہت سارے پریشر ہوتے ہیں، بچوں کو ہائی جیک کرنے والی اور بہت ساری قوتیں موجود ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ وہ ہر طرح کی بات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہر طرح کی بات ہم سے اگر کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی، وہ ہم سے آگے بات کریں۔
بخدا یہ کمیونیکیشن چینل ہمارا کھلا رہنا چاہیے بچوں کے ساتھ آج کل خاص طور پر. لیکن اگر ہم غصے کا اظہار کریں گے, ہم سختی کریں گے, یہ راستہ بند ہو جاتا ہے. اور یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو پھر بچے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. وہ کریں گے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے, ان کے ساتھ بات کریں گے کہ جو ان کی صحیح رہنمائی نہیں کریں گے بلکہ ان کو غلط راستے پر ڈالیں گے. تو اگر ماں اور باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ان کا یہ ونڈو کھلا رہے, یہ کمیونیکیشن ہوتا رہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محبت کا تعلق قائم کریں. یہ محبت کا رشتہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا, آرام سے گفتگو کرنا, میاں بیوی کا آرام سے گفتگو کرنا, ایک دوسرے کا اچھا تعلق بچوں کے سامنے رکھنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے گھر میں ایک اچھا ماحول پیدا کریں گی اور وہ بچے آپ ہی پر کاؤنٹ کریں گے. اگر کوئی مشکل ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے تو وہ آپ ہی کی طرف دوڑ کر آئیں گے. اور یہ کام کبھی بھی لیٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ماضی میں کوئی ایسی غلطیاں کی ہیں جس سے بچوں میں ایک اچھا تاثر نہیں بنا ہے, آپ اس تعلق کو دوبارہ ریفریش کر سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور ان سے کہیے کہ ہم پرانے چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں اور ایک نیا زندگی کا آغاز کرتے ہیں. لیکن پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس محبت کے رشتے کو قائم رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے دوبارہ غلطی کی تو آپ پھر اعتماد کھو بیٹھیں گے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کر سکیں اور ایسی تربیت کر سکیں کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں. اس لیے کہ ان بچوں کو جس طرح قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتنہ ہے, خاندان, بچے, اولاد یہ فتنہ ہے. فتنہ ہے یعنی یہ آزمائش ہیں. اگر ہم نے ان کی اچھی پرورش کی تو ہماری یہ دنیا بھی جنت ہے اور ہماری آخرت بھی جنت ہے, اور ہم اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں گے, اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے, ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے, اور یہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر ہم نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے جہنم بن جاتی ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے گھر میں مسائل ہیں تو نہ آپ کا نماز میں وقت لگتا ہے, نہ آپ کا قرآن میں وقت لگتا ہے, نہ آپ کا کاروبار میں وقت لگتا ہے, آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے گھروں کو ایک مسکن بنائے. مسکن عربی میں کہتے ہیں وہ گھر کہ جہاں سکینہ ہے, جہاں سکون ہے, جہاں گھر میں آدمی آتا ہے تو آدمی کو محبت ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کو بھی جنت بنائے اور ہماری آخرت کو بھی جنت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو, اللہ ہماری مدد فرمائے, اللہ ہماری رہنمائی فرمائے, اور اللہ ہمیں اس دنیا سے جاتے وقت یہ اطمینان نصیب فرمائے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور ہم نے پوری کوشش کی, اور ہمارا فوکس پوری زندگی میں یہ رہا کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کو اپنے سامنے رکھ کر سارے کام کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.